الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. پہلے یہ جو مہینہ چل رہا ہے اس مہینہ کا نام ہے ذی الحجہ، اور ہم لوگ اس کو بقرعید کا مہینہ کہتے ہیں. اسی مہینے میں چونکہ حج ہوتا ہے اس لیے اس مہینے کا نام حج والا مہینہ ذو الحجہ. اور آج 2 تاریخ ہو گئی ہے. یہ مہینہ بھی بڑا مبارک مہینہ ہے. اس مہینے میں ایک اہم رکن اسلام کا جسے ہم حج کہتے ہیں وہ اسی مہینے میں ہر سال ادا کیا جاتا ہے. اور حج وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جسے بھی اللہ اس لائق بنائے کہ وہ حج کر سکتا ہے تو اس پر حج کرنا ضروری ہے. اللہ کے لیے خانہ کعبہ کا ارادہ کر کے وہاں جانا، من استطاع، جسے قدرت ہے، جو جا سکتا ہے، جو اس سفر کے اخراجات جس کے پاس پورے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ وہاں جائے اور جو احکام ہیں اسے پورا کر کے حج پورا کرے. اور جس کے پاس قدرت ہونے کے باوجود وہ حج نہیں کرتا ہے، ٹالتا ہے، بعد میں دیکھیں گے، تو وہ مجرم ہے، اللہ کے یہاں وہ گنہگار ہے. کیا پتہ حج فرض ہوا تھا وہ یہ سوچ کر کے ابھی تو میں جوان ہوں، بعد میں بوڑھا ہو کر جاؤں گا، ہو سکتا ہے وہ بوڑھا ہونے سے پہلے ہی مر جائے. جو اس پر فرض تھا اس نے پورا نہیں کیا. اس لیے کوئی بھی فرض جو ہے جیسے ہی ہو فوراً اسے ادا کرنا ہے. کسی فرض میں تاخیر ہرگز جو ہے اچھی چیز نہیں ہوتی. رمضان شروع ہو جائے تو روزے رکھنا ہے، نماز کا وقت آئے تو نماز وقت پر ادا کرنا ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. وقت پر اگر کوئی نماز نہیں پڑھے گا تو وہ گنہگار ہے. کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ کل قیامت کے دن ایمان کی حالت میں اللہ کے سامنے آئے گا، کوئی گارنٹی نہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود کی وہ حدیث جس میں وہ فرماتے ہیں کہ جسے اس بات
میں خوشی ہو، یعنی جو یہ چاہتا ہے دل سے کہ کل قیامت کے دن جب وہ اللہ کے سامنے آئے تو وہ ایمان والا ہو، مومن کی حالت میں، ایمان کی حالت میں وہ اللہ کا سامنا کرے، تو اسے ان 5 نمازوں کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ خالی پڑھنا نہیں، پوری حفاظت کے ساتھ پڑھنا۔ فَلْيُحَافِظ، حفاظت کا تو وقت پر پڑھنا، جماعت کے ساتھ پڑھنا، جس ترتیب سے اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا ہے اسی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اگر ہم 2 نمازوں کو ایک ساتھ پڑھنے کی اپنی ترتیب بنا لیں گے تو یہ غلط ہوگا۔ دن میں کاما دیکھ لے گو، رات کو سونے گئے، صبح نمازہ پڑھتا ہم بتائیں، پڑھ لیا لیکن اس کا پڑھنا اللہ کو قبول نہیں ہے۔ اس کی ایک گناہ کی وجہ سے، اس کی ایک کرتوت کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اللہ اتنا ناراض ہو جائے کہ قیامت کے دن اللہ کا سامنا ایمان کی حالت میں نہ کرے ہو۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے، جتنا معلوم ہو اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرنا ہے۔ میں نے ایک آیت ابھی پڑھی ہے جو جمعے کی نماز کی یہ آیت ہے، سورہ جمعہ 28ویں پارے میں ایک سورہ ہے، اس سورے کا نام ہی جمعہ ہے، اور اس میں خاص کر یہ آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، جب پکارا جائے، آواز لگائی جائے، بلایا جائے، اذان دی جائے، سارے معنی ایک ہی ہیں۔ اذا نودی، جب اعلان ہو، ندا ہو، کوئی بلانے والا بلائے، للصلاۃ من یوم الجمعہ، نماز کے لیے جمعے کا دن، جمعے کے دن جمعے کی نماز کے لیے جب اذان ہوتی ہے تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ جلدی کرنا ہے ذکر کی طرف، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کی یاد کے لیے جلدی کرو۔ بظاہر اس آیت سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جمعے کی نماز پہلے ہی فرض ہو چکی تھی، یہ جمعے کی نماز کی فرضیت والی آیت نہیں ہے، یہ جمعے کی نماز پہلے ہی فرض ہو چکی تھی، لوگ جمعے کی نماز پڑھتے تھے، اللہ کے نبی بیان بھی فرماتے تھے، خطبہ بھی ہوتا تھا، یہ سب چل رہا تھا۔ پھر یہ آیت کیوں آئی؟ اس آیت کے شان نزول میں یہ بات آپ کو ملے گی کہ لوگ جمعے کی نماز میں، نماز کے بعد بھی کچھ لوگ سستی کرتے تھے، جلدی نہیں پہنچتے تھے، خطبے کی جلدی نہیں کرتے تھے۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اللہ کے نبی جب نماز شروع کریں گے ہم پہنچ جائیں، نماز میں آتے تھے۔ تو اسپیشلی اللہ نے یہ آیت نازل فرما کر جمعے کے دن کی نماز سے پہلے والے جو اعمال ہیں، جمعے کا بیان ہو گیا، جمعے کی جو بھی اذان کے بعد جو کچھ ہے، آپ آتے ہیں، کچھ رکعت نماز پڑھتے ہیں سنت وغیرہ، پھر آپ بیان سنتے ہیں، یہ ساری چیزیں ذکر کہلاتی ہیں۔ اس کے لیے لپکنے کی اس آیت کے اندر اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ اب اذان ہو گئی ہے، فوراً مسجد جاؤ، اور جو کچھ مسجد میں جو اعمال ہیں اسے اہتمام سے کرو۔ لیکن مسلمان ابھی بھی اس حکم کو سمجھا نہیں ہے، وہ ایک دم قریب آئے گا، اسے پتہ ہے کہ اتنے بجے نماز، آج کل گھڑی بھی آ گئی ہے،
ہاں 2 بجے نماز ہے تو وہ 1 منٹ 2 منٹ پہلے آنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ کے حکم کا سے سراسر غفلت ہے، اور یہ ہمارے حق میں خیر نہیں ہے۔ انسان پریشان اس لیے ہے کہ وہ جانتا نہیں ہے کہ اسے کن چیزوں میں اس کا فائدہ ہے۔ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اذان ہو جائے تو پہلے تم مسجد کو جانے کی تیاری کرو۔ مسجد میں اللہ کی یاد ہوگی، بیان ہوگا، خطبہ ہوگا، پھر نماز ہوگی، ان سب کے لیے جلدی کرو۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ دن کا ٹائم ہے، ایک دم دوپہر کا ٹائم ہے، ابھی کاروبار اچھا جم رہا ہوگا، کسی نے دکان کھولا ہوگا 10 بجے 11 بجے، 12:30 اذان ہونے سے پہلے دکان ایک دم جما لیا ہے۔ بیچنے لین دین کا وقت ہے، بیپار کا وقت ہے۔ اللہ کہہ رہا بند کرو یہ سب، اور پھر نماز کے لیے مسجد جاؤ۔ جمعہ کا دن ہے، جمعہ کی نماز کی تیاری اور پھر مسجد پہنچنا یہ ضروری ہے۔ کاروبار کا بند کرنا چھوڑنا یہ بھی ضروری ہے۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اس کاروبار کے چھوڑ کر، اپنے کام اور دھندا چھوڑ کر تم جو مسجد جاؤ گے اللہ کی یاد کے لیے، اس میں تمہارے لیے بہتر ہے۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، اس میں تمہاری بھلائی ہے، تمہاری کامیابی ہے، تمہارے لیے اچھا ہے، سب کچھ اسی میں ہے کہ اذان کی آواز سنتے ہی سب دھندے بند کرو۔ کوئی کام کر رہا ہے کام بند کر دے، کوئی بیپار میں ہے بیپار بند کر دے، کوئی کسی بھی کام میں پھنسا ہوا ہے، کوئی سو رہا ہے تو اب اس کے لیے اب سونے کی اجازت نہیں ہے، کوئی اپنا کوئی پرسنل کام کر، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر صرف مسجد کو جانا ہے۔ اسے پہلے ہی نہا چکا ہے ٹھیک ہے، ورنہ جلدی سے نہا لے اور پہنچے۔ سب کچھ چھوڑنے میں اور مسجد کو جا کر اللہ کو یاد کرنے میں تمہارے لیے بھلائی ہے، اور یہ بھلائی پورے 1 ہفتے تک رہے گی۔ لیکن اسے آج تک مسلمان سمجھا نہیں ہے۔ ہر جمعے کو نماز کا اعلان ہوتا ہے، اذان ہوتی ہے، لیکن بس۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ آج کل جو اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں، جو دین سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، جو عام طور پر مسجدوں میں آتے، وہ لیٹ میں آتے ہیں۔ نئے نئے لوگ جو جمعے کے دن آ جاتے ہیں، جلدی سے جائیں گے، تھوڑا بات سنیں گے، لیکن جو پرانے ہیں، جو 5 وقت نماز میں آنے کی عادت ہے، ان کو اس کی اہمیت نہیں ہے۔ نماز کے ٹائم میں آئیں گے، خطبے کے ٹائم میں آئیں گے۔ ہمارے اس دین کو اور نئے لوگوں کو مسجد کی طرف آنے سے روکنے والے ہمارے پرانے ساتھی ہیں۔ ایک تو صحابہ کرام تھے جن کے بارے میں اللہ یہ فرماتا ہے کہ تم ان کی طرح ایمان لاؤ، ان کا ایمان پرفیکٹ ہے، تم ان کی طرح کرو گے تو تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہمیں دیکھ کر لوگ اور دور ہو جاتے ہیں۔ بات چیت بند کرو، بیٹھو۔ جب بیان چل رہا ہو تو کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ گرمی ہے تو گرمی برداشت کرو، مر نہیں جائیں گے کوئی، اگر کرنٹ نہیں ہے، فین نہیں ہے، ہوا نہیں مل رہی ہے، مر نہیں جائے گا کوئی۔ اس گڑھے کو یاد کرو جہاں لوگ لے جا کر کے ڈھانپ کر کے آئیں گے، کوئی فین کوئی اے سی نہیں ہوگا، ہر آدمی ڈسٹرب کرتا ہے آدمی کو۔ من مس الحصى فقد لغا، اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ جمعے کے دن معمولی حرکت بھی ٹھیک نہیں ہے،
لوگ جو ہے ریت کے اوپر نماز پڑھتے تھے اس زمانے میں، آج کل کی طرح کپڑا، جانماز، حاصل یہ تو کچھ نہیں تھا، ریتیلی زمین تھی، اسی زمین پر لوگ سجدہ کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، بچھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ کبھی کبھی وہ جو ریت میں تھوڑے تھوڑے جو پتھر ہوتے ہیں وہ پیشانی کے پاس بھی آ جاتے تھے، اور سجدہ کرتے وقت وہ جو چھوٹے چھوٹے پتھر چبھنے لگتے تھے لوگوں کو پیشانی کو، اس لیے کیا کرتے تھے لوگ، ذرا اسے برابر کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا یہ بھی زیادہ مت کرو، اپنے سجدہ کرنے کی جگہ کو لیول کرنے کے لیے جب تم ہاتھ لگاتے ہو، برابر کرتے ہو، یہ لغو چیز ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جمعے کے دن لغو میں شمار ہوگا، یعنی اس کام میں جس میں گناہ ہوتا ہے، کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ ایک بار آدمی کر لے ٹھیک ہے، آدمی آیا فین نہیں چل رہا ہے، کوئی بات ہے، دیکھ لیا کرنٹ نہیں، بیٹھے صبر کرے، ختم ہو گئی بات، اسے دیکھو ایک بات کرنے کی کوشش کرنا، سارے لوگوں کا دھیان ادھر، یہ ایک شیطان کا کام ہی ہے نا کہ آپ کو کوئی بات جو قیمتی بات ہے سننے سمجھنے سے وہ روکتا ہے، کیونکہ ایمان ہے، ایمان کی حرارت جب دل میں ہوتی ہے تو آدمی کوئی اچھی بات سن کر اسے سمجھ میں آئے تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا، اور شیطان اسی سے روکنا چاہتا ہے۔ تم سب کو میں گمراہ کروں گا، اس کا یہ وعدہ ہے، آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے وہ کوشش کرے گا، کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا رہے گا بار بار۔ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ کے سامنے ہی اس نے کہا تھا کہ میں ان سب کو غلط راستے پر لگانے کی پوری کوشش کروں گا۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے غور سے سنو، کان لگا کر، اور خاموش ہو جاؤ۔ خاموش، دو حکم ہے، خاموش ہونا یعنی سارے کام بند کر دو، تبھی تو آدمی کوئی حرکت نہیں ہونا چاہیے، جہاں ہے وہاں بیٹھ کر سب کام چھوڑ کر غور سے قرآن کی بات سننا یہ ضروری ہے۔ اور بلا اختلاف یہ جو آیت قرآن کی ہے یہ جمعے کے بیان خطبے کے بارے میں ہی نازل ہوئی ہے۔ اصل یہ آیت نماز کے بارے میں نہیں ہے، لوگ اس میں بھی لے جاتے، نماز کے بارے میں دوسرے دلائل ہیں۔ یہ جو آیت ہے اس کا جو شان نزول ہے، یہ جو آیت نازل ہوئی جمعے کے بیان کے بارے میں، جمعے کے خطبے کے بارے میں، کہ جب جمعے کا خطبہ ہو رہا ہو تو تمہیں سارے کام بند کر کے غور سے اسے سننا ضروری ہے۔ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اس بیان کا ایک ایک ورڈ غور سے سن کر سمجھنے کی کوشش کرو۔ وَأَنصِتُوا، اپنے پرسنل سارے کام بند کر کے اپنے آپ کو ایک دم سکوت اختیار کرو، بے حرکت بن جاؤ۔ صحابہ کے بارے میں آتا ہے نا، وہ جب نماز کے لیے کھڑتے یا بیان میں بیٹھتے تو کبھی کبھی پرندے آ کر سروں پر بیٹھ جایا کرتے تھے، ان کے خاموش کھڑے ہونے کو وہ یہ آدمیاں نہیں کیا کہ پتھر کھڑکو ہے کیا کہ آگ پرندے بڑھتے گا، ایسا بغیر حرکت کے ایک دم ڈسپلن کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ صحابہ کرام نماز میں بھی کھڑے ہوتے تھے اور اس طرح کے بیانوں میں سننے کے لیے اتنا غور سے بیٹھتے تھے۔ تو خاص کر کے اللہ نے سورہ جمعہ کے اندر یہ اسپیشل حکم اللہ کا کہ جب جمعے کے دن نماز کا وقت ہو جائے اور اذان دے دی جائے تو اب سب ناجائز ہے، سارے کام بند،
اور تمہارے لیے بھلائی فلاح اسی میں ہے، تم کامیاب اسی میں ہوگے کہ تم جو ہے فوراً مسجد آ کر شروع سے خطبہ سنو، بیان سنو۔ نماز کو بلایا جائے تو ذکر کی طرف آؤ، قرآن کے الفاظ پر غور کرنا۔ قرآن میں کیا فرمایا؟ اذا نودی، جب بلایا جائے، پکارا جائے، اذان دے دی جائے، للصلاۃ، نماز کے لیے، من یوم الجمعہ، جمعے کے دن، فسعوا، جلدی سے آ جاؤ۔ سعیون کہتے ہیں تیزی سے کوئی کام کرنا۔ اسی لیے حج پہ جو لوگ جاتے ہیں، عمرے پہ جو لوگ جاتے ہیں، ان کو معلوم ہے ایک طواف ہوتا ہے جو کعبۃ اللہ، خانہ کعبہ کے چاروں طرف چکر لگاتے ہیں، اسے طواف کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے صفا اور مروہ کے بیچ میں تیز تیز چلنا، اسے سعی کہتے ہیں، یہی لفظ وہاں بھی ہے۔ سعیون کے معنی کوشش کرنا، جلدی سے تیزی سے کوئی کام کرنا۔ تو یہاں بھی یہی ہے، اذان کی آواز سنو تو جلدی سے، فسعوا، جلدی کرو، الا، کس کے لیے جلدی کرو؟ ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے لیے۔ اور سب کا اتفاق اس میں ہے، یہاں ذکر سے مراد جمعہ کا خطبہ ہے، اس کے بعد پھر نماز۔ نماز کو بلایا جائے تو بیان جو بھی ہوتا ہے جمعے کا، اسے سننے کے لیے جلدی کرو۔ ان 50 سال 60 سال کا ہویا ایک روز بھی کریا نہیں۔ نماز کا ابھی ہے نو ٹائم کو بھیٹتا کرنے، کہاں نماز اس کی پوری ہوگی؟ نماز پوری ہوتی ہے اس کے شرطوں کے ساتھ، منمانے طریقے سے پڑھنے سے نماز پوری نہیں ہوگی، وقت ٹال کر پڑھنے سے بھی نہیں ہوگی۔ نماز کا جو طریقہ اللہ کے نبی نے بتایا ہے اسی طریقے سے۔ اسی لیے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے الکبائر۔ بار بار میں بولتے رہتا ہوں، آج سے 700 سال پہلے انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، 748 ہجری 748 میں ان کا انتقال ہوا۔ آج 1440 پر 6واں برس چل رہا ہے۔ کتنے سال ہوئے؟ بہت بڑے امام گزرے ہیں، انہوں نے بہت ساری کتابیں ان کی ہے، ان کی ایک کتاب یہ بھی ہے الکبائر، بڑے بڑے گناہ۔ کبیرہ گناہ سے بچنا ضروری ہے، بولتے رہتے نا، گناہ ہے کبیرہ، کبیر کہتے ہیں بڑے کو، کبیرہ بڑی، فیمیل کے لیے بولا جاتا ہے، کبیر بڑا، کبیرہ بڑی۔ اور نماز چونکہ اور کبیرہ گناہ جو ہے وہ فیمیل ہے، ورڈ میں یوز میں، اس لیے کبیرہ آتا ہے، گناہ کبیرہ۔ کبائر بہت سارے بڑے بڑے گناہ، وہ بڑے گناہ جن کے ارتکاب سے انسان دوزخ میں جا سکتا ہے اگر دنیا میں اللہ سے معافی نہیں مانگی، اسی طرح چلا گیا۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، قرآن مجید میں اللہ نے یہ فرمایا، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے تو چھوٹے جو تمہارے گناہ ہیں وہ ویسے ہی معاف کر دیے جائیں اور تمہیں عزت والے ٹھکانے میں پہنچا دیا جائے گا۔ وَنُدْخِلُكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، عزت والا ٹھکانہ کون سا ہے؟ وہ جنت ہے، جہاں عزت ہی عزت ہے۔ یعنی یہ بڑے بڑے گناہوں سے اگر تم بچو گے تو تمہارے چھوٹے گناہوں کو ہم معاف کر دیں گے، اللہ فرما رہا ہے، اور تمہیں جنت میں داخل فرمائے۔ اور اگر تم نے بڑے گناہ نہیں چھوڑے، بڑے گناہ کے ساتھ یہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کا بھی پورا حساب لیا جائے گا اور کوئی بچ نہیں پائے گا۔ جب اللہ حساب لے گا کوئی بچے گا نہیں۔ اسی لیے احادیث کے اندر بھی
یہ بات کھل کر بیان کی گئی کہ بڑے گناہوں سے ہمیشہ توبہ کرتے رہنا چاہیے، سچے دل سے معافی مانگتے رہے آدمی۔ بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے شرک، ہم سب جانتے ہیں۔ وہ ایک ایسا گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ شرک کرنے کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جسے چاہے وہ معاف کر دے، جسے چاہے وہ اپنے عدل کے تقاضے سے انصاف کرتے ہوئے سزا بھی دے سکتا ہے۔ ایک صحابی تھے جو ہمارے نبی کی خدمت کیا کرتے تھے، غلام تھے۔ ایک جنگ کے موقع پر ایک تیر لگا ان کو اور ان کا انتقال ہو گیا۔ لوگ کہنا شروع کر دیے، ایک تو یہ صحابی ہیں، پھر اللہ کے نبی کی یہ خدمت بھی کیا کرتے تھے، خادم تھے، سرونٹ تھے، اور پھر ایک جنگ کے موقع پر تیر لگنے سے ان کی موت ہو گئی، شہید ہو گئے، یہ تو جنت میں ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا نہیں، وہ ایک چادر کے چرانے کی وجہ سے دوزخ میں جل رہا ہے۔ مال غنیمت میں جب مسلمان جنگ جیت جاتے ہیں اور جو بھی مال ہوتا ہے کفار کا، سامنے والوں کا، دشمنوں کا، وہ سب ان کا ہو جاتا ہے اور وہ حلال ہے۔ پھر اسے تقسیم کیا جاتا ہے، کس کو کیا دینا ہے وہ تو جو بڑے ہوں گے وہ کریں گے۔ تقسیم ہونے سے پہلے انہوں نے ایک چادر، اب ان کو ضرورت رہی ہوگی، ایک چادر انہوں نے نکال لی، باٹے نہیں سوانگے چھو، وہ کپے میں سے ایک چادر نکال لی۔ ہمیں بھی کرتے رہتے، تھوڑا سب کا کیا تو آہستہ کو ہمارا کیا تو ہونا ہو تو اس میں سے سائڈ کاٹتے رہتے، 7 جنوں مل کو قربانی کرتے، ایک ان بھیڑ کو اچھے اچھے پیسہ نکالنے کی کوشش کرتا۔ چوری ہے، تمہارا پیسہ اس میں ہے، تمہارا حصہ اس میں ہے، جب تک سب مل کر کے اپنے اپنے حصے تقسیم کر نہ لے، تم اپنے اختیار سے کوئی چیز لے لو گے، چوری ہے۔ وہاں بھی ایسا تھا، وہ بھی جنگ میں شریک تھے، ان کو بھی مل سکتا تھا، لیکن پہلے ہی سے نکال لیے۔ کتنا معمولی، اللہ وہ انصاف کرتا ہے، وہ کوئی حکم کر دے آپ میں کچھ نہیں بول سکتے، اسے دوزخ کا فیصلہ ہو گیا، وہ دوزخ میں جل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کے خدمت کرنے والے، ہر کام اصول سے کیا جائے گا، اصول سے ہٹ کر کوئی کام کریں گے وہ بظاہر ہماری نظر میں لگے گا کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن چونکہ آپ سنت سے ہٹ کر کوئی کام کرو گے، جیسے اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے اس سے ہٹ کر کوئی کام کرو گے، تمہارا اچھا کام جسے تم اچھا سمجھ کر رہے ہو وہ اچھا نہیں رہے گا۔ خلاف سنت ہونے کی وجہ سے بجائے اس کے کہ اس پر تم کو اجر ملے، تم کو گناہ ہوگا۔ آج کل یوٹیوب میں بہت سن رہے ہوں گے، یہ جو حصے والی جو قربانیاں ہو رہی ہے، سب مل کر کے جو کرتے ہیں، اس کی کوئی سنت نہیں ہے، نہ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایسا ہوا تھا، نہ صحابہ نے کیا، نہیں ہے۔ اتنا ہے کہ 7 آدمی کی طرف سے اونٹ اور گائے کی قربانی دی جا سکتی ہے، 7 آدمی کر سکتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کرنا ہی ہے، ایک آدمی پورے اونٹ کی یا پورے گائے کی اگر قربانی دینا چاہے تو اسے اجازت ہے، وہ کر سکتا ہے، لیکن جتنے بھی لوگ مل کر دینا چاہتے ہیں وہ جانور کے خریدتے وقت سب ساتھ میں ہونا ضروری ہے، اس نیت سے خریدی جائے کہ ہم سب مل کر کے یہ خرید رہے ہیں، مل کر کے قربانی کریں گے۔ کون کی ایک آڑو ویڑو آگ اسے کیا ہی معلوم نہیں، اعلان کرتا ایک حصہ اتنا پیسہ، اس سے بھی بزنس بنائے لوگ، کون رہے تمہیں قربانی کرتو کیا نہیں کرتو کیا،
بھائی قرآن آپ خود اپنے ہاتھوں سے کرے، جس وقت جانور ذبح ہو آپ اس کو دیکھیں، یہ سب کچھ ہے۔ اور پھر ہمارے اس ملک کے اندر کہیں بھی اگر گائے کی قربانی ہوتی ہے تو وہ ناجائز ہے۔ اچھی طرح اس مسئلے کو سمجھنا چاہیے۔ ہم یہاں ایک کانسٹیٹیوشن سے اس ملک میں ہم رہتے ہیں، راجینگم ہے ہمارا، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہم گائے نہیں کاٹیں گے، اسے نہیں کھائیں گے۔ ہم آپ سب مل کر کے، ہمارے بڑوں نے اس کو مانا ہے، اسی سے ہم یہاں زندگی گزار رہے ہیں۔ اب اس راجینگم کے خلاف کرنے کی ہمیں کوئی اجازت نہیں، اسی لیے دیوبندی نہیں، بریلوی نہیں، سب کے یہاں سے فتویٰ دیا جاتا ہے کہ گائے کی قربانی کرو نہ۔ دیوبند کا بھی فتویٰ ہے، بریلویوں کا بھی فتویٰ ہے۔ گائے کو کاٹنا، گائے کو ذبح کرنا اگرچہ حلال ہے، جائز ہے، کوئی مسلمان اسے ناجائز نہیں کہے گا، لیکن ہر ناجائز چیز ہم نہیں کر سکتے، ہر جائز چیز ہم نہیں کر سکتے۔ حالات کے تقاضے سے ہم نے ایک اوپندم ہے ہمارا کہ ہم یہاں رہیں گے، ہم گائے نہیں کاٹیں گے، نہیں کھائیں گے، یہ ہم نے مانا ہے۔ اس کا لحاظ کرنا بہت ضروری ہے۔ کاٹتے نہیں کو وہ قبول لے کو کاٹ تو کیا ہو، ایک ایمان والا کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ جب بھی عید کے موقع پر پولیس والے بلا پوچھتے بڑے بڑے آدمیوں کو، گایا کاٹو، ہاں اصل کاٹتے نہیں کو قبول لے کے آتے، یہاں کا گوشت دھندا کرتے۔ اگر دم ہے، اگر اپنے آپ کو مرد کہتے ہو، صاف اعلان کرو کہ تمہارا چٹم، تمہارا راجینگم ہمیں مانتے نہیں، ہمیں گائے دیتے، ہمیں کاٹتے کو بول کو کاٹو۔ ہمت ہے، پولیس آنے کو چھپڑ لگ یاد رہتے، جھوٹ بولتے رہتے، کاٹتے نہیں کو۔ جھوٹ بولنا تو حرام ہے، قربانی اس سے نیچے کا درجہ ہے نا۔ اگر کسی پر ضروری بھی ہے، واجب بھی ہے قربانی، اس سے تو جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے۔ زندگی بھر نہ بھی کرو قربانی کوئی بات نہیں، ایک بار بھی جھوٹ بولو گے تو حرام ہو جائے گا۔ ایک بار کا جھوٹ بولنے سے زندگی بھر کی قربانی آپ کی وہ اتنا بڑا اجر نہیں ہے جتنا کہ اس آپ کو گناہ ہو گیا۔ دین کوئی کھیل نہیں ہے، جھوٹ ایک ایمان والا کبھی بول ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر پولیس آ کر پوچھے آپ سے تمہارے گام میں کون تو گایا کاٹتے کیا کہ تو صحیح بولنا پڑے گا، آپ کو بولنا پڑے گا کہ فلاں فلاں کاٹ رہا ہے۔ کچھ لوگ مل کر کے، جب تک معلوم نہیں تھا، حقیقت کھلی نہیں تھی، پکڑانے والے کون نہیں تھے، ٹھیک ہے چلتا رہا۔ لیکن آج حالات کیسے ہیں، مسلمان تھوڑا کریں گے اس سے زیادہ ادھر سے ری ایکشن ہوتا ہے۔ خامخواہ کیوں آپ یہ کرنے جا رہے ہیں؟ آپ کے بڑے بڑے ادارے جو ہے سب چھوڑ چکے ہیں۔ ایک زمانہ ہو گیا یو پی کے اندر گایا کاٹنا نہیں، بہار میں گایا کاٹنا نہیں، راجستھان میں گایا کاٹنا نہیں۔ اجمیر جا کرتے بہت جنوں چاروں طرف چھوٹے چھوٹے ہو سب بھینسا کا گوشت ماں، ایک ان بھی گائے کاٹتا نہیں۔ لیکن یہاں مانے گایا کاٹنا، وہ بھی اعلان کرتے رہتے، ترغیب۔ تھوس کاٹے جانے کے تو اعلان کرنے کیا اصل مسجد میں تو جمع کرنے کیا؟ اعلان کرنا ناجائز ہے، ترغیب دینا ناجائز ہے۔ وہ حصے جمع کر کو ان محنت کر تھا، میں لاگو کاٹ تھا، کھلا تھا، کر لیتا تھا، سب غلط کر تھا۔ الٹرنیٹ موجود ہے، آپ کی حیثیت اگر ہے، آپ ایک بکرا پوٹلا دے سکتے تو قربانی دے دو، کوئی حرج کے بعد ثواب کا کام ہے۔ نہیں کر سکتے خاموش بیٹھ جاؤ، کوئی حرج نہیں۔ گائے میں حصہ نہ لینے کی ضرورت ہے،
جب تک کہ کل کو اگر ہمارا کانسٹیٹیوشن چینج ہو جائے، راجیانگم بدل جائے اور وہ اس کے اندر جو ہے وہ لکھا وہ نکال دیا جائے کہ نہیں آج کے بعد کون کیا کاٹنا کر لے تو کاٹے جا کھائے جا کو وہ راجیانگم بدل تو جائز ہو جائے گا ہمارا۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں، جس کے دستور کے حساب سے چلنے کا ہم نے وعدہ کیا ہے، اس کے خلاف ہم کر نہیں سکتے ہیں۔ الایمان قول عمل اعتقاد، 3 چیزوں کا نام ایمان ہے۔ دل میں صحیح ماننا اسے اعتقاد کہتے ہیں۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا۔ گاؤں کو لوگ تھے، دیہاتی لوگ تھے، نئے نئے مسلمان ہوئے، ان کو دین کا کچھ پتہ نہیں تھا، وہ کہنے لگے ہم ایمان میں داخل ہو گئے، ہم ایمان والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اے نبی ان کو بتا دو تم مسلمان ہوئے ہو، تم نے کلمہ پڑھا ہے، ٹھیک ہے تم مسلمان ہو، لیکن تمہارے دلوں میں ابھی ایمان آیا نہیں ہے۔ جس کلمے کو تم زبان سے ادا کرتے ہو اس کی حقانیت کو دل سے ماننا بھی ضروری ہے۔ تم اگر کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو اپنی زبان سے، اس لا الہ الا اللہ کے ارتھم کو دل سے ماننا بھی ضروری ہے۔ زبان سے تو کہہ رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یعنی عبادت صرف اللہ کے لیے ہے، دل سے بولتا ہے عبادت کا تو کیا ہو، نماز اللہ کے لیے ہے، ذکر اللہ کے لیے ہے، دعا اللہ کے لیے ہے، یہ ساری عبادات ہیں۔ جانور ذبح کرنا اللہ کے لیے ہے، کیوں جانور ذبح کرنا بھی تو عبادت ہے نا، اللہ کے لیے ہے۔ صدقہ و خیرات اللہ کے لیے ہے، مال اللہ کے نام سے آپ خرچ کریں گے ثواب ملے گا۔ یہ جتنے کام ہیں، طواف اللہ کے لیے ہے، حج اللہ کے لیے ہے، روزہ اللہ کے لیے ہے، سجدہ اللہ کے لیے ہے، ساری عبادات۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے ہر عبادت جس کا بھی نام عبادت ہے وہ اللہ کے لیے خاص ہے۔ اب ان میں سے کوئی بھی چیز کسی اور کے لیے کرتے ہیں، منت اللہ کے لیے ہے، لیکن ہم منت ولی کے بھی مانتے ہیں، دریا کا بھی منت انہا کو سب کا منت ہے۔ تو ان کلمہ جو زبان سے پڑھ رہا ہے اس کا دل اسے ماننا نہیں، زبان پہ کلمہ ہے قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، اسلام کو، اللہ کے نبی کو، اللہ کو زبان سے چم کے بول رہے ہو، ٹھیک ہے تمہیں مسلمان ہی سمجھا جائے گا، لیکن تمہارے دل میں ابھی اسلام کا مفہوم آیا نہیں ہے، کلمے کا مفہوم آیا نہیں ہے۔ عوام تو عوام ہے، ہمارے بڑے بڑے بھی زبان سے کچھ بولتے ہیں اور اپنے حرکت سے کچھ کرتے ہیں۔ بولیں گے فاتحہ دلائی جانی، گچک جاگ دلا گاتے رہتی، بولیں گے دریا کرنے ادھر ادھر جا کو نہ وہ زباہ کرے جانی، لیکن بلانے کچھ جاتے دور جاگ ماں زباہ کر کو آتا ہے۔ عوام کا کیا حال ہے؟ بڑے بڑے علماء سرٹیفکیٹ لے کر بھی آج کفر میں مبتلا ہے، ان میں ابھی ایمان داخل نہیں ہوا ہے۔ ذرا بھی اسلام کو اگر سمجھتا ہے، دریا گنے جا کو منت کے جانور ذبح کرنے سے اپنے گلے کو کاٹنا بہتر سمجھے گا انسان، اتنا بڑا گناہ ہے وہ، میں مر جاؤں گا لیکن وہ کام میں کیسے کر سکتا ہوں؟
اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ وہ جو بتایا گیا حدیث کے اندر، کفر کی طرف لوٹنے سے اتنی نفرت جب تک تمہارے اندر نہ ہو جتنی نفرت کے آگ میں جلنے سے ہوتی ہے، تمہارا ایمان پورا نہیں ہے۔ انگار، ایک بہت بڑا گڈھا کھود کو اس میں خوب انگار جلاتے، اب کسی تو اس میں ڈال تو ان گچو رہتا، پسند کرتا، اس سے بھی زیادہ نفرت ہے، اس سے بھی زیادہ قابل نفرت ہے، بری چیز ہے غیر اللہ کی منت مانگنا، ایک مانیا اس کے ساتھ سب جنوں کھڑتے۔ جمعے کی دن اذان ہوئی، اللہ کا بھی حکم ہے، قرآن کا حکم ہے کہ فوراً آ جاؤ مسجد، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، کوئی آنے والا نہیں ہے۔ ہر وقت نماز فجر کا وقت ہے، ایک طرف آپ نے اذان سنی، دوسری طرف تمہارا کون کی ایک رشتہ دار لاری لا کھڑا کرے سینٹر میں، گھر آگ بلا تھا، آؤ دریا آؤ دریا، 2 لارے آگ ہے۔ مسجد کی طرف آنے والا مومن ہے، وہ سب چھوڑ کر، مسجد چھوڑ کر اس لاری میں چڑھ کر دریا جانے والا کافر ہے پکا۔ یہ راستہ ایمان کا ہے، اسلام کا ہے، وہ راستہ کفر اور شرک کا ہے۔ لیکن مسلمانوں کے گام کے اندر 2 لاریاں بھی بھرتے، کسی ایک ادنا اس کا دوستوں کی، بھائی کی، سالہ کی، کون کی لاتا لاری، ان بھی جا بھیڑتا، نہیں جا تو کہ ہم کیا کر لیتے، اللہ کیا کر لیتا کہ اللہ کی طرف سے اذان کہی جا رہی ہے، نماز کے لیے بلایا جا رہا ہے، میں مسجد کو نہیں جاتا، اللہ کیا کر لیتا کہ ذرہ بھی اسے پرواہ نہیں۔ اللہ ہے ان دیکھتا میں کرتا، ہم سب غلطی گناہ کو رہتوں نو دل میں دھوڑو جاگ بھیڑتا، منہ دھوئے اس کا جاگ بھیڑتا درندر۔ جمعے کے دن ایک اسپیشل حکم اللہ نے دیا ہے کہ جمعے کی نماز کا بہت اہتمام ہونا چاہیے۔ جب اذان ہو تو سب کچھ چھوڑ کر کے لب کو تیزی سے جلدی سے جاؤ، اور پھر وہاں نمازیں پڑھنا ہے، خطبہ سننا ہے، بیان سننا ہے، غور سے سنو، الگ الگ احکام ہیں، غور سے سنو۔ اگر اس طرح کرو گے تو تم کامیاب ہو سکتے ہو، اس میں تمہارے لیے خیر ہے، ذالکم خیر لکم، اس میں تمہارے لیے خیر ہے، بہتری ہے۔ اب اگر کوئی اپنے کام میں لگا ہوا ہے، اذان سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، بظاہر اس کا کاروبار اچھا بھی چل رہا ہے، نماز چھوڑ کو بیپار کریا، بیپار میں بڑا فائدہ ہوا، تو کیا ڈیولپمنٹ ہے؟ وہ ایک کامیاب تاجر ہے، اسے کہتے ہیں استدراج۔ استدراج قرآن کی آیتوں سے سمجھایا گیا۔ چوہے پکڑنے کے واسطے ہمیں کیا کرتے، بون رکھو، اس میں ایک ٹماٹر کی کیا تو کھانے کا چیز لگاتے ہیں۔ ان کیا سمجھتا، چوہا کھانے کی چیز ہے، بہت اچھی جگہ ہے، کتنا خیال ہے، دیکھو میرا کو وہ گھستا، اس کو ٹماٹر کھانے کی کوشش کرتا، پھنس جاتا، اس طرح سے اس کی موت آ جاتی ہے۔ اذان ہو گئی، بیپار آپ کا اچھا چل رہا ہے، بڑا فائدہ ہو رہا ہے، بظاہر ٹماٹر لگ چکا ہے آپ کو پکڑنے کے لیے۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ایسا پکڑے گا پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کو۔ اسی طرح دھوکے میں لگے رہیں گے، اچانک جب آنکھ بند ہوگی سارا قصہ سمجھ میں آ جائے گا۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، قیامت کے دن ایک بہت بڑا ایک امر عظیم پیش آئے گا، ایک بڑا واقعہ پیش آئے گا۔
قرآن کی آیت ہے اور پھر بخاری کی حدیث میں اس کا ایکسپلینیشن موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پنڈلی کھلے گی، جیسے ہمارے ہاتھ ہیں، اللہ کے بھی ہاتھ ہیں، ہمارے پاما ہے، اللہ کے بھی پاما ہے، لیکن ہمارے پاما ہمارے ہاتھا اللہ کے ہاتھا کے نام نہیں، اس کی شان الگ ہے۔ اس کے 2 ہاتھ ہیں۔ اللہ نے فرمایا خلقت بیدی، اے ابلیس تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے؟ تو اس کے 2 ہاتھ ہیں، کیا اس کے 2 ہاتھ ہمارے ہاتھا کے نام ہیں؟ نہیں۔ یہ تو ہم مانیں گے کہ اللہ کے ہاتھ ہیں، لیکن کیفیت وہ کیسے ہیں ہم نہیں جانتے، کسی کو نہیں معلوم، وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ۔ یہ جو آسمان ہمیں نظر آ رہا ہے کتنا بڑا ہے ہماری زمین کے مقابلے میں۔ ایک آسمان نہیں، 7 آسمان ہیں۔ ان 7 آسمانوں کو اللہ تبارک و تعالی مدڑ کو سیدھے ہاتھ میں ایسے پکڑ لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک ہاتھ، اس کا بھی جو قبضہ ہے ہتھیلی، اس قبضے میں 7 آسمانوں کو اللہ لپیٹ لے گا۔ اللہ اکبر، یہ اس کے قبضے کی شان ہے۔ اب وہ کیسا ہے، کیا ہے، اس کی تفصیل بتائی نہیں گئی، ہم نہیں جانتے۔ ہمیں تو اتنا ماننا ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے اور اس کا قبضہ بھی ہے۔ ٹھیک اسی طرح اللہ کے قدم ہیں دوزخ میں، کتنے ڈال تو بھی گنہگاروں کو، حل من مزید، یوم نقول لجہنم حل امتلأت، اللہ پوچھے گا اس دن، قیامت کے دن، یا اس کے، اے دوزخ، اے جہنم، بس ہو گیا، عدم آئے فل ہو گیا؟ وہ کہے کہ نہیں، بہت خالی، ابھی ڈالا ہے اللہ، گنہگار۔ وہ تقول حل من مزید، ابھی ہونا، کتنے جنہ ڈال تو آگ ہے۔ پھر احادیث میں یہ بات بتائی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالی جہنم میں اپنے قدم رکھے گا، جہنم بس ہو جائے، ہاؤس فل، جتنے لوگ اس کے اندر گئے بس اسی کے لیے کافی، اب جگہ نہیں۔ اللہ کی عجیب شان ہے۔ تو قیامت کے دن ایک ایسا منظر ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پنڈلی کھلے گی، یعنی لوگ دیکھیں گے، اور سارے ایمان والے جنہوں نے اخلاص کے ساتھ، سچائی کے ساتھ اللہ کی اطاعت کی اس دنیا کے اندر، سچے معنوں میں جن کے دلوں میں بھی ایمان تھا، جھوٹے نہیں، وہ سب کے سب سجدے میں گریں گے۔ وہ جو واقعہ ہے جس دن وہ ہوگا، جو بھی سجدہ ریز ہوگا، جو سجدہ جو کر پائے گا وہ کامیاب ہے، وہ جنت میں جائے گا، وہ کامیاب ہے۔ اسے دیکھ کر سارے لوگ سجدہ کرنا چاہیں گے۔ یہاں جو دنیا میں دور دور ہے نا، وہ بھی سب سے انگے کرنے کی کوشش کریں گے، یہاں بلانے سے بھی نہیں آئیں گے، جمعہ بھی چھوڑ دیں گے۔ حالانکہ جمعے کی نماز خاص کر جماعت سے نہ پڑھنا چھوڑنے کی بڑی دھمکیاں ہیں، بڑی وعیدیں ہیں احادیث کے اندر، لیکن لوگ چھوڑ رہے ہیں، سامنے نہیں ہے نا۔ اس دن سارا ماحول وہ سمجھ چکے ہوں گے، سب کچھ ان کے ہوش میں ہوگا، ساری حقیقتیں کھل چکی ہوں گی، اور جیسے ہی وہ ہوگا وہ بھی چاہیں گے کہ سجدہ کریں، فلا یستطیعون، اس دن وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے، سجدہ کرنے کی طاقت نہیں رہے گی ان میں، اللہ انہیں سجدہ کرنے کی صلاحیت نہیں دے گا۔ اللہ اگر ہمارے کمر کو، ہماری پیٹھ کو لکڑی بنا دے تو کیا ہم سجدہ کر پائیں؟ ابھی تو موم کی طرح ہے، جیسے ہم جھکتے ہیں ہمارا بدن جھکتا ہے۔ مڑنے کی اور جھکنے کی صلاحیت اگر اللہ کسی سے چھین لے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں گڑگے نیوڑنا نہیں کہتے، گڑگے نیوڑ تو اس نے سجدہ کر دے گا،
دنیا میں بھی بہت سارے لوگ جو ساری زندگی غفلت میں گزارتے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ بوڑھے ہوئے کے بعد خوب نمازاں پڑھیں گے، بوڑھا ہوئے کے بعد ہی سیدھا سجدہ بھی کرنے سے کیا نہیں، ہمارے حال میں نہیں رہے گا نا۔ اس دن کسی کو بھی سجدہ کرنے کی پرمیشن نہیں دے گا اللہ، جو دنیا کے اندر جسے سجدے کا شوق نہ ہو، نماز کا شوق نہ ہو، دو مؤذن کی اذان سن کر اللہ کے سامنے آ کر جھکنے کا جسے شوق نہ ہو۔ ہم دنیا میں اچھا جاب کرنے والے کو، اچھا کمانے والے کو، یعنی دنیا کی کسی بھی لائن میں جو اچھی طرح سیٹلڈ ہے، اسے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سمجھدار انسان ہے۔ اصل سمجھداری وہ نہیں ہے۔ 15 سال پورے ہونے تک اگر کوئی بھی مسلمان، اس کے پاس بظاہر کوئی ڈگری ہو یا نہ ہو، دنیاوی حساب سے وہ کوئی کام سیکھ رہا ہو یا نہ سیکھ رہا ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن 15 سال کا ہوتے ہوتے اس کے ذہن میں یہ بات آ گئی، وہ سمجھ گیا کہ میرے ذمے 5 وقت کی نماز فرض ہے، مجھے وقت آنے پر سب سے پہلے نماز ادا کرنا ہے، یہ میری سب سے بڑی ڈیوٹی ہے۔ یہ بات جس مسلمان کو 15 سال کے بعد بھی سمجھ میں نہیں آئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذرا بھی سمجھدار نہیں ہے، اس کی ساری ہوشیاری بیکار ہے۔ وہ جو ہوشیار بن کر بیپار خوب سکسیسفل کر رہا ہے، بڑے بڑے کورس کر رہا ہے، سب بیکار ہے۔ اگر 15 سال کی عمر میں اسے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ میری سب سے پہلی ذمہ داری 5 وقت کی نماز ادا کرنا ہے، جسے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس دنیا میں میری سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ میں اللہ کے حکم کو پورا کروں، جب جہاں جو حکم اللہ کا آئے میں اسے پورا کروں۔ یہ اگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، مجھے کسی نے پیدا کیا ہے اور کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اس پیدا کرنے والے کو اور اس مقصد کو اگر میں سمجھتا نہیں ہوں، میں بڑا ہو گیا ہوں لیکن مجھے اس دنیا میں آنے کا مقصد کا پتہ نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ میں ابھی بڑا نہیں ہوا ہوں، ابھی میں بچپن میں ہی ہوں۔ میری عمر اگر سے 40 سال ہو گئی، 50 سال ہو گئی، میں دنیا میں آدمیاں ان بڑا سمجھدار آدمی کو وہ سمجھتے رہتے، اسے خود اپنا پتہ نہیں ہے۔ یہ نماز اتنی بڑی ذمہ داری ہم سب کی، اسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دل سے بھی اس ذمہ داری کو سمجھے اور اپنی زبان سے بھی اقرار کرے، اور پھر اپنے باڈی کو اس کام میں لگائے۔ ان سب سے مل کر کے ہمارا ایمان ہوتا ہے پورا۔ قول، زبان سے بولنا، قولوا آمنا باللہ وما انزل علینا، تم سب یہ کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں ان چیزوں پر جو اللہ نے ہم پر نازل کیا ہے، اور پھر کچھ نبیوں کے نام آگے اللہ نے گنا، قولو فرمایا ہے، اپنی زبان سے بولو، خالی دل میں سوچ کو گچو ہے تو برو ہوتا نہیں، جہاں زبان سے اقرار کرنا ہے کرنا ہے۔ نماز میں قرآن کی تلاوت کرنا ہے، یہی ایمان ہے۔ تشہد میں التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ اپنی زبان سے پڑھنا ہے، زبان سے ادا کرنا ہے۔ میں گچو بیٹھ کو سو جلتا بھیٹتا ہم کو تو ہوتا نہیں۔ قول پہلا اسلام کے اندر، عمل، اور پھر 5 نماز پڑھنے کا حکم ہے، نماز پڑھنے کا ایک طریقہ ہے، اس طریقے کے حساب سے ہمیں عمل بھی کرنا، پریکٹس کرنا ہے۔ مجھے معلوم، میں مانتا ہوں بھی، لیکن میں پڑھتا نہیں کہ تو چلتا نہیں، پریکٹس کرتا نہیں۔
پریکٹس کرنا، زبان سے بولنا اور دل میں بھی اسی کو سمجھنا۔ جب تک آپ دل سے نہیں سمجھو گے، دل میں نہیں مانو گے تو پریکٹس کیسے کرے گا انسان؟ دل میں بھی ضروری ہے۔ اسی لیے ان جو اعرابی تھے، قالت الاعراب آمنا، وہ جو کہنے لگے ہم تو مسلمان ہو گئے، گویا کہ ہم ایمان والے ہو گئے، اللہ نے فرمایا اے نبی ان سے بتاؤ کہ تم مسلمان ہوئے ہو، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ ایمان جب دلوں میں داخل ہوگا تب آدمی مومن ہوگا۔ ایمان دلوں میں داخل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سے آپ کے دلوں میں محبت ہو، انہی کو آپ صحیح سمجھ رہے ہیں، اللہ کے نبی کے طریقے کو، آپ کی سنت کو آپ کامیابی کا واحد ذریعہ سمجھیں۔ یہ دل سے ماننے کا نام ہے۔ اس لیے کہ جو چیز آدمی دل سے مانتا ہے ہر حال میں اس پر عمل کرے گا، زبان سے، پریکٹس سے اور دل سے، یہ سب مل کر کے ایمان ہوتا ہے۔ قول، عمل اور اعتقاد اسے کہتے ہیں۔ کسی ایک جگہ بھی کمی ہوگی تو ہمارے ایمان میں اسی طرح کا نقص رہے گا، کمزور، موسی پڑھتا، پریکٹس نہیں ہے، عمل نہیں ہے، ایمان پورا نہیں ہے۔ پریکٹس کرتا، محنت کرتے رہتا لیکن طریقہ معلوم نہیں ہے، صحیح چیز سیکھا نہیں، معلوم نہیں، گمراہی پر ہے۔ کیا کہ چاروں کرتے نو میں بھی کرتا ہوں، جو کام ہم کر رہے ہیں اسے اسی میں کامیابی ہے یہ سمجھ کر کرنا۔ جمعے کی نماز سب جنوں آتے، جمعے کا دن پائیں ڈالے آئے، اس کے پیچھے کا قصہ معلوم نہیں اسے۔ جمعے کی نماز کی اہمیت کیا ہے، اس نماز کے پڑھنے کا ثواب کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے، جب اس پر یقین ہو پھر آدمی نماز چھوڑ بھی نہیں سکتا ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں صحابہ کرام جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے اپنے اپنے ایریے میں، تو وہاں عرب کے اندر آج بھی یہ کلچر ہے، وہاں ہر جگہ پر جمعے کی نماز نہیں ہوگی، ایک ایریے میں ایک ہی مسجد میں ہوتی ہے، آس پاس کے لوگ وہاں آتے ہیں، باقی نمازیں انہوں اپنی اپنی مسجدوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ ہر جگہ مسجد ہوتی ہے لیکن جامع مسجد جمعے کی نماز کے لیے 10-15 مسجدہ ملا کو ایک جگہ، جمعے کی نماز وہاں نہیں ہوگی۔ ہمارے یہاں تو ہر چیز الٹی ہے نا، اس روڈ کے بعد ادھر ایک مسجد رہتی، ادھر ایک مسجد رہتی، وہ بھی چھوٹی یہ بھی چھوٹی، باقاعدہ بڑی مسجد ہوتی ہے، سب لوگ اس میں آتے ہیں۔ تو مسجد نبوی میں مدینے میں اور بھی چھوٹی چھوٹی مسجدیں تھیں، لیکن جمعے کی نماز کے لیے وہ سارے لوگ مسجد نبوی میں آتے تھے۔ اور کب آتے تھے؟ احادیث میں یہ بات ملتی ہے صبح کی نماز پڑھ کر ہی لوگ نکلتے تھے، ابھی سورج نکلا نہیں، اجالا خوب ہوا نہیں، اندھیرا ہے، رات کے اندھیرے سے بچنے کے لیے لالٹین چراغ ہاتھ میں لے کر جمعے کی نماز کے لیے آ جایا کرتے تھے، اتنا اہتمام تھا۔ آج اللہ کے نبی خطبہ دینے کے لیے، بیان کرنے کے لیے نکلتے اپنے گھر سے تو سب بھرا ہوا ہوتا تھا، کوئی جگہ نہیں ہوتی تھی۔ آج مسجدان میں کیا ہے، بیانہ کرنے والے انہوں ایک جنوں سے رہتے، نہیں تو ایک دو جنوں کی رہتے، انہوں شروع کر لینا۔ اس طرح کی بے عزتی، اس طرح کی توہین یہ خود ہم اپنے اوپر کر رہے ہیں، یہ سب وبال ہمارے اوپر ہوگا۔ کسی مسجد میں بیان شروع ہو رہا ہے، سننے والے نہیں ہیں، پورے محلے میں، پورے گاؤں کے اندر لعنت برسے گی اللہ کی۔ یہ ہے عزت، تم اپنے دین کی، اپنے خطبوں کی، اپنی نماز جمعے کی یہ عزت کرتے ہو، اور تمہیں عزت چاہیے، لاؤ دیتا ہوں عزت۔ پھر بیماریاں کہاں سے دور ہوں گی، پھر بلائیں کہیں سے دور ہوں گی،
پھر زندگی میں خوشی کہاں سے آئے گی؟ یہ ہمارے کرتوت کا نتیجہ ہے۔ ساری دنیا کو تو ہم نہیں سکھا سکتے ہیں، کم از کم ہم اپنی ذات کے حساب سے جمعے کے دن ہمیں معلوم ہے 12:30 بجے اذان ہے، تو اذان سے پہلے میں مسجد پہنچوں گا، یہ طے کر لے آج، اور ساری زندگی اس ایک کام پر عمل کرے، اللہ زندگی سدھار دے گا۔ جتنی آپ عزت کریں گے دین کی، دینی احکام کی، اللہ کے نبی کی باتوں کی، اللہ تبارک و تعالی آپ کی زندگی بھی ویسے ہی بنا دے گا۔ نہیں تو ہماری بھی زندگی بے مقصد میننگ لیس ہو جائے گی، اور ہم سمجھ رہے کہ ہم بہت کچھ کر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا اس دنیا سے جانے کے بعد، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، اور وہاں سمجھ میں آئے گا کہ کتنا ہم بیکار کر کے آئے ہیں۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم نے اسے ایسے ہی پیدا کیا ہے، پیدا کرے کہ چھوڑ دیا ہے، اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا، کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اسے باس پرس نہیں کی جائے گی، سب ہوگا۔ اقترب للناس حسابهم، لوگوں کا حساب قریب ہے، وہم فی غفلۃ معرضون، لیکن وہ غفلت کا شکار ہیں، انکار میں ہیں، چیزوں کو مانتے نہیں ہیں، غفلت میں ہیں۔ یہ غفلت بہت جلد ختم ہو جائے گی، ہر ایک کا وقت آنے والا ہے بہت جلد۔ بہت مبارک دن گزر رہے ہیں، یہ جو 10 دن شروع ہوئے ہیں کل سے عید تک، بخاری شریف کی حدیث میں اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں مل عمل، یعنی کوئی کام ان 10 دنوں میں کرنے کا جو ثواب ہے، کوئی بھی کام ہو، نماز، روزہ، ذکر، قرآن کی تلاوت، اللہ کے راستے میں خیرات، کوئی بھی کام نیک عمل، ان 10 دنوں کے اندر اس کا اتنا ثواب جو ملتا ہے، اتنی فضیلت اور دوسرے دنوں میں نہیں ہے۔ اور علماء نے کلیئر بھی یہ کیا ہے، رمضان سے بھی زیادہ ان 10 دنوں کا افضل ہے، چونکہ حدیث مطلق ہے۔ رمضان کے اخیر کے جو 10 دن ہیں اس میں شب قدر کی بھی راتیں ہوتی ہیں۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ راتیں تو رمضان کے وہ 20 سے لے کر 30 کے جو بیچ کی 10 راتیں ہیں وہ بڑی ہیں، اور دن یہ دن بڑے ہیں، لیکن اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فضیلت بڑی ہے شب قدر کی، رمضان کی، لیکن صاف جب حدیث کلیئر ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر نیک عمل کا جو ثواب ہے دوسرے مہینوں میں بشمول رمضان کے، وہ رمضان کا مہینہ بھی ہوگا کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے بھی بڑھ کر یہ 10 دن، یہ 10 راتیں ہیں۔ ان 10 دنوں میں آدمی کوئی اچھا کام شروع کرے، بڑا اس کو ثواب ملے گا، کوئی برے کام سے، کسی گناہ سے توبہ کر کے رک جائے، اسے بڑا فائدہ ہوگا۔ تو ایک ایک جو غلط کام ہم کرتے ہیں اسے یاد کر کے ان 10 دنوں کے اندر توبہ کرے اور اسے چھوڑنے کی پوری کوشش کرے، اور ایک ایک اچھا کام جو ہم نہیں کر رہے تھے اب شروع کرے۔ سب سے پہلے نماز کی پابندی پر لگ جائے، بغیر نماز کی پابندی کے 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنا، یہ ہماری سب سے پہلی ذمہ داری ہے۔ اس کے بغیر نہ دنیا میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، نہ ہماری آخرت کامیابی کے ساتھ ہمیں میسر ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے اور سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ ایک